بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈی اسٹوڈنٹ، میں کنسیپٹ پوائنٹ اکیڈمی چیچاوطنی کی طرف سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ آپ خوش و خرم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو ہمیشہ کامیابی کامرانی عطا فرمائے اور آپ کو ہمیشہ ہر بیماری سے، آفت سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈی اسٹوڈنٹ چلتے ہیں ہم آج اپنے لیکچر کی طرف۔ ڈی اسٹوڈنٹ آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ حصہ گرامر سے ہے۔ حصہ گرامر میں جو پوچھا جانے والا 7ویں نمبر پر سوال ہے وہ خطوط نویسی کا ہے۔ ڈی اسٹوڈنٹ یاد رکھیے گا، خط اور آپ بیتی میں سے ایک چیز آئے گی، یعنی کہ اس میں یا کا آپشن موجود نہیں ہوگا۔ ایک ہی چیز آئے گی، یا کرسی کی آپ بیتی آ گئی، ایک گلاب کے پھول کی آپ بیتی آ گئی، یا اخبار کے مدیر کے نام خط لکھنے کے لیے وہ کہہ دیا۔ تو ان میں سے کوئی ایک چیز آپ کو آئے گی۔ دونوں چیزیں 10 نمبر پر مشتمل ہیں، ان میں سے کوئی ایک چیز آ جائے گی جس کو آپ نے سالو کرنا ہوگا۔ چلتے ہیں خطوط نویسی کی طرف۔ تو خط کی تعریف اور اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ خط عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معانی کیا ہیں؟ تحریر، لکیر، نشان، نامہ، مکتوب اور چٹھی کے ہیں۔ دوبارہ سماعت فرمائیے۔ خط عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی تحریر، لکیر، نشان، نامہ، مکتوب اور چٹھی کے ہیں۔ جیسے شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ تمہارے دست نازک کے لیے بھیجی تھی پہنچی بھی خط کو کہتے ہیں۔ تمہارے دست نازک کے لیے بھیجی تھی ایک پہنچی، خبر پہنچی تو یہ پہنچی کہ وہ پہنچی نہیں پہنچی۔ تو اس طرح خط، لکیر، نشان اور نامہ، مکتوب اور چٹھی کے ساتھ اس کو منسوب کیا جاتا ہے۔ ادبی اصطلاح میں خط سے مراد دو اشخاص کا تحریری رابطہ خط کہلاتا ہے۔ دوبارہ سماعت فرمائیے۔ ادبی اصطلاح میں خط سے مراد دو اشخاص کے مابین، دو اشخاص کے درمیان تحریری طور پر جو رابطہ ہوتا ہے، جو لکھ کر ایک دوسرے تک اپنا حال احوال بھیجنا ہے یا موصول کرنا ہے، اس کو ہم خط کہتے ہیں۔ دور حاضر میں اگر دیکھا جائے تو خط کی وہ اہمیت نہیں رہے گی۔ پہلے زمانے میں حال احوال معلوم کرنے کے لیے، اپنا حال بتانے کے لیے، دوسرے کا حال معلوم کرنے کے لیے خط بھیجے جاتے تھے، خط لکھے جاتے تھے، قاصد کا انتظام کیا جاتا تھا، اور پھر دیوان البرید ایک محکمہ باقاعدہ قائم ہوا جو ابتدا کی بات ہے۔ پھر گھڑ سوار خطوط کو لے کے جایا کرتے تھے، ان کے پاس ایک تھیلا ہوتا تھا جس میں اس علاقے کے، اس ایریے کے خطوط ہوتے تھے، تو وہ ایک منزل سے دوسری منزل تک جاتا، پھر آگے تازہ دم گھوڑے تیار ہوتے، پھر وہ آگے مزید خطوط کو لے جاتے۔ تو اس طرح میلوں کا سفر مختلف جو گھڑ سوار تھے وہ اس کو سر انجام دیتے تھے۔ دور حاضر میں تو یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے، ٹیکنالوجی نے وہ جدید راہیں ہموار کر دی ہیں۔ تو غالب نے اپنے دور میں خط کو آدھی ملاقات کہا، اور خطوط پر بے شمار آپ نے شعراء کو بھی سنا، پڑھا، اور خط کا ذکر بھی آپ سنتے رہا۔ تم نہ آؤ تو خط بھیج دو، تم نہ آؤ، بلکہ میں اس کے 2 اشعار پڑھ دیتا ہوں کہ آ بھی جا رت بہل جائے گی، آ بھی جا رت بدل جائے گی، چاندنی رات ڈھل جائے گی، تم نہ آؤ تو خط بھیج دو، تم نہ آؤ تو خط بھیج دو، کچھ طبیعت بہل جائے گی، کچھ طبیعت بہل جائے گی۔ تمہارے خط میں نیا ایک سلام کس کا تھا، نہ تھا رقیب تو آخر وہ نام کس کا تھا۔ تو یہ دیکھیے اسٹوڈنٹ، آگے خطوط کی اقسام ہے۔ خطوط کی اقسام نجی یا ذاتی خط۔ ذاتی یعنی کہ جو بھتیجا چچا کو لکھ دیتا ہے، یا بیٹا باپ کو لکھ دیتا ہے، یا ہم ایک دوسرے کو خط لکھ دیتے ہیں، وہ ہمارے نجی یا ذاتی خطوط ہے۔ عمومی خط میں ہم مدیر کے نام خط لکھ دیتے ہیں۔ سرکاری یا دفتری خطوط، سرکاری سے مراد وابڈا کے آفیسر کے نام خط لکھ دیا، یا محکمہ سوئی گیس والوں کو ہم نے خط لکھ دیا،
جو دفاتر کو بھیجے جاتے ہیں یا کسی بزنس مین کو جو دفتر میں بیٹھا کام کرتا ہے یا کوئی مراسلہ جاری کر دیا تو وہ ہمارے سرکاری یا دفتری خطوط میں آتے ہیں۔ ڈی اسٹوڈنٹ چلتے ہیں، ایک میں نے یہاں پہ خاکہ بنایا ہے، تو یہ ایک عمومی خط، یعنی کہ آپ نے اخبار کے مدیر کو اپنا مسئلہ بتانا ہے کہ آپ کو کیا اپنے علاقے میں کیا مسئلہ درپیش ہے، آپ نے اس کو بتانا ہے۔ تو اخبار کے مدیر کے نام خط۔ ڈی اسٹوڈنٹ میں نے ابتدا اس کی یہاں سے کی ہے، سب سے پہلے امتحانی مرکز خط کی جو پیشانی ہے، پیشانی کے آگے مزید 2 جزو ہیں، اس میں امتحانی مرکز اور تاریخ، یہ 2 چیزیں خط کی پیشانی میں شامل ہیں۔ امتحانی مرکز اس کا 1 نمبر ہے، کیونکہ میں نے پہلے ابتدا میں بتا دیا کہ یہ 10 نمبر پر مشتمل ہے۔ امتحانی مرکز، آپ کمرہ امتحان نہ لکھیں، آپ کوئی اور نہ لکھیں، کمرہ جماعت نہ لکھیں، آپ امتحانی مرکز اس کو لکھیں، اس کا 1 نمبر ہے۔ اس کے بعد صحیح تاریخ آپ اس طرح لکھیں 10 جولائی 2020، اس کا 1 نمبر ہے، صحیح تاریخ لکھنے کا 1 نمبر ہے۔ اس کے بعد ڈی اسٹوڈنٹ القاب میں آپ مدیر محترم، آپ یہاں پر ٹکوما یعنی کہ سکتہ کی علامت لکھیں۔ روزنامہ جو ڈیلی اخبار نکلتا ہے اس کو روزنامہ کیا ہے، جس اخبار کا نام ہے اس کو آپ انورٹڈ کاما میں بند کر دیں۔ لاہور جس شہر سے اخبار نکل رہا ہے اس کو آپ لکھیں، اس کا آدھا نمبر ہے، میں نے لکھ دیا 1/2۔ اس کے بعد آداب ہے، آداب میں السلام علیکم یعنی کہ اللہ تعالیٰ تم پہ سلامتی نازل فرمائے، تو اس کا بھی آدھا نمبر ہے۔ تو 1 2 اور یہ آدھا اور یہ 1 بن گیا، تو یہ 3 نمبر یاد ہے۔ اس کے بعد ڈی اسٹوڈنٹ تمہیدی کلمہ آپ کے خط کو کیسے شروع کرنا ہے، میں نے یہاں پر بھی تمہیدی کلمات لکھی ہیں، ادھر پہلے آ جاتے ہیں، ادھر سے آپ تمہیدی کلمات کچھ ایسے لکھیں گے۔ خط کے آغاز میں ایسے کلمات لکھیں، کیسے؟ آپ کا گرامی نامہ موصول ہوا، خدا کا شکر ہے کہ آپ خیریت سے ہیں، آج اخبار کے ذریعے ایک افسوسناک خبر ملی۔ چوتھے نمبر پر آپ جو ہے وہ ایک اور یعنی کہ میں آپ کے موقر جریدے کی وساطت سے، جیسے کہ میں نے ادھر لکھ کیا اخبار کے مدیر کے نام، میں آپ کے موقر جریدے کی وساطت سے آپ کی توجہ ایک مسئلے کی جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں، تو اس طرح آپ لکھیے۔ نیکسٹ جس میں دیکھیے خط کے اختتامی کلمات ایسے لکھیں، وہ نیکسٹ چلتے ہیں تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ تمہیدی کلمات میں سے میں نے ایک کلمہ ادھر لکھ دیا، میں آپ کے موقر جریدے کی وساطت سے آپ کی توجہ ایک نہایت ہی اہم مسئلے کی جانب مبذول کروانا چاہتا ہوں، اور آگے پھر مسئلہ لکھیں، وہ آپ کا اصل مدعا ہوگا، نفس مضمون بھی اسے کہا جاتا ہے۔ اصل مدعا، نفس مضمون یعنی جو آپ کے یعنی کہ ہمارے گاؤں میں یعنی کہ جو گندا پانی ہے وہ ٹھہرا ہوا ہے، جگہ جگہ جوہر بنے ہوئے ہیں، اور انتظامیہ جو ہے وہ ادھر میونسپل کمیٹی ادھر اس کی توجہ مبذول نہیں ہے، تو میری حکام بالا سے درخواست ہے کہ اس گندے پانی کا کوئی انتظام کیا جائے، یا ہمارے محلے میں یا ہمارے گاؤں میں یا شہر سے باہر گندگی کے جا بجا ڈھیر ہیں پڑے ہوئے جن کو انتظامیہ جو ہے ان کا حل نہیں نکال رہی، اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بدبو آتی ہے اور وہاں پہ تعفن ہے، بیماریاں پھیل رہی ہیں، وہاں سے گزرنا محال ہے، تو وہ آپ یہاں پر مسئلہ بیان کریں، اس کو اصل مدعا کہتے ہیں یا اس کو نفس مضمون بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ 6 نمبر جو ہے وہ اصل مدعے کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ اسٹوڈنٹ آپ خط کو آپ یکدم ختم نہیں کریں گے بلکہ اختتامی رنگ اس کو دیں گے۔ اختتامی رنگ کیسے ہوگا کہ آپ یہ کلمہ لکھیں گے، اختتامی کلمات، تو امید ہے کہ آپ میری مدرجہ بالا جو اوپر لکھی ہوئی جو آپ نے وہ تجاویز دی ہیں، تجاویز پر ہمدردانہ غور فرمائیں گے، تو اس طرح آپ نے اختتام کرنا ہے۔ تو دیکھیے میں نے ادھر بھی لکھا ہے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کرے آپ خیریت سے ہوں، امید ہے آپ خط کا جواب جلد عنایت فرمائیں گے، یا امید ہے اب اگر آپ نے مدیر کے نام لکھا ہے تو امید ہے کہ آپ میری مدرجہ والا تجاویز پر ہمدردانہ غور فرمائیں گے۔ والسلام، آپ کا مخلص الف ب ج۔ یہاں پر آپ نام رول نمبر کچھ نہیں لکھیں گے کیونکہ آپ کمرہ امتحان سے وہ خط بورڈ کی جانب وہ آپ کا پیپر جائے گا، لہٰذا آپ اپنا اصلی رول نمبر نام وغیرہ نہیں لکھیں گے۔ تو امید ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ لیکچر کے لیے اجازت دیجیے۔
اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.